آقا جب چلے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، امام حاکم اور طبرانی روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا من مکہ الی المدینہ المنورہ ومعه ابو بکر الصدیق وعامر بن فہیرہ۔ آقا مکہ سے چلے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اکیلے نہیں، ساتھ دو رفیق بھی ہیں، عامر بن فہیرہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ چلتے چلتے دور صحراؤں میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں چھاگلوں میں پانی خشک ہو جاتا ہے، زادے راہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آقا نے دیکھا میرے اصحاب کو بھوک بھی لگی ہے اور انہیں پیاس کی بھی طلب ہے۔ آقا نظر دوڑا رہے ہیں، دور کوئی شاخ، کوئی ٹہنی، کوئی پتا، کوئی ہریالی، کوئی سبزہ نظر آئے جو اس بات کا غماز ہو کہ پانی قریب ہی رہتا ہے۔ یہ جو آج ہم نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی، میرا ایمان کہتا ہے کہ ایمان کہیں قریب ہی رہتا ہے۔ آقا نظر دوڑاتے ہیں، میں جلدی جلدی سمپ کر رہا ہوں، کچھ نظر نہیں آتا۔ اچانک ایک پلاسٹک کے چمڑے کے پردے کے پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے۔ کاروان نبوت کے ان قافلہ سواروں کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دیکھو دیکھو کوئی ہے اور قریب ہی ہے۔ سامنے دیکھا ایک چکور انابی پرپل کلر کے پتھر پر ایک بڑھیا بیٹھی آنے والے قافلہ سواروں کو تک رہی ہے۔ آقا جب قریب پہنچے، روایت کے الفاظ ہیں فطالب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لہ ولاصحابہ۔ حضور نے کہا بڑھیا اگر تیرے پاس کچھ ہے کھانے کو، ہم قیمتاً تجھ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ چہرے کی رانائیاں دیکھ کر کہنے لگی علی وقار میں تو کئی مہینوں سے یہاں بیٹھی ہوں، ہر آنے جانے والے کو دیکھتی ہوں، صحرائی ریگستانی سفر، دھوڑ مٹی گھٹا، یہ تو نیچرل چیز ہے کہ چہرے پر پڑ جائے، لیکن ریگستان کے سفر میں بھی مہر تاباں کی طرح نظر آتے ہیں، لگتا ہے کوئی عام نہیں، عالی شان گھرانے والے۔ کاش میرے پاس کچھ ہوتا، میں بغیر قیمت کے قدموں پہ نچھاور کرتی، لیکن کیا کروں، میری ہرما نصیبی۔ کئی مہینے بیت گئے، میرے گھر میں فاقے ہیں، میرا شوہر صبح بکریوں کو لے جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا واپس آ جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ وہ اپنی دکھیاری پپتا سنا رہی تھی، آج یہی رات ہے، آپ بھی سنائیے، ہو سکتا ہے کہ آقا ہمارے گھر میں بھی آئیں، ہماری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ٹانک جائیں۔ آقا کی نظر پڑ گئی خیمے میں ایک بکری پر جو اٹھ کر کھڑی نہ ہو سکتی، کھڑی ہوتی تو بیٹھ نہ سکتی، چل کر چراگاہ نہ تک نہ جا سکتی، لاغر سی، کمزور سی۔ حضور نے فرمایا اے بڑھیا اگر تم اجازت دو تو ہم اسی کا دودھ دو لیں۔ کہنے لگی علی وقار یہ دودھ دے گی جو چل کر چراگاہ تک نہیں جا سکتی؟ اس نے شاید اپنی آنکھوں سے کبھی انہونیاں ہوتے دیکھی ہی نہیں تھی، کبھی اس کے سامنے کوئی سراپا معجزہ آیا ہی نہیں تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج ان کے پاس کون آیا ہے جو اس کی بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے ٹانک جائے گا۔ کہنے لگی علی وقار اگر دودھ دیتی ہے تو لے لیجئے نا۔ آقا نے روایت کے الفاظ ہیں فاخذ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الشاة ومسح بيده درعها وسمى الله ودعا لها فأدرت لبنا۔ آقا نے اس بکری کو اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کی پشت پر سہلایا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھی اور اس بکری اور اس کی مالکن کے لیے دعا کی جو عمر فاروق اعظم کے زمانے تک چلی۔ آقا نے جب ایسے ہاتھ لگایا، بکری نے بھی ٹانگیں پھیلا دی، اس کی بھی مردہ رگوں میں جان آ گئی، دودھ کا فوارہ نکلا، ایسے لگتا تھا جیسے حوض کوثر کا رخ ادھر کا ہو گیا۔ وہ بڑھیا گھر والی جس کا نام ام معبد دوڑی دوڑی اپنے کمرے میں گئی، اپنی جھگیا میں گئی، لکڑی کا ایک بہت بڑا پیالہ لے کر آئی، آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ میرا چھوٹا بھائی ہے شبیر بھائی، شبیر بھائی ایسے جب حضور کی خدمت میں پیش کیا، آقا نے لے کر دودھ دوہا، دودھ بھی براق چمکدار، مکھن سے زیادہ نرم اور ملائم۔ ہاتھ کس کے لگے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا نے دودھ دوہا، پہلا پیالہ بھرا، ام معبد کی طرف بڑھایا۔ ام معبد کہنے لگی علی وقار صحرائی سفر سے آئے ہیں، پہلے خود پیجئے نا۔ میرے نبی نے جو زبان حال سے جواب دیا، اب میں دیکھتا ہوں کون امتی اپنی قسمت پر ناز نہیں کرتا۔ وہ جو ساحر صدیقی نے کہا تھا یا رسول اللہ جس جہاں بھی تیری قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، لوگو ارے لوگو اپنی قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں ہمیں سرکار ملے۔ حضور نے زبان حال سے کہا ام معبد پی لے، ساقی آخر میں پیتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب آپ حوض کوثر پہ جائیں گے، آقا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے اپنے وفادار امتیوں کو خود حوض کوثر سے جام پلائیں گے، پھر خود نوش فرمائیں گے۔
روایت کے الفاظ وشاربت وشاربا اصحابہ آخرہ، ام معبد نے پیا، حضور کے اصحاب نے پیا، آقا نے بھی پیا، لیکن جس لمحے وہ ایسے پیالہ بھر کے پی رہی تھی، کن اکھیوں سے سر سے لے کر پاؤں تک اس نے میرے نبی کا سارا سراپا یاد کر لیا۔ وہ میں اس نیت سے سنانے لگا ہوں کہ کسی طریقے سے اسے لکھواؤ، سمجھ میں نہ بھی آئے اپنے گھر میں لگاؤ، روزانہ اپنے بچوں کو سامنے لے کے کھڑے ہو جاؤ، اس سراپے والا قبر میں آئے گا اور وہاں جب سوال کیا جائے گا انٹینشنلی نہیں آٹومیٹکلی زبان پہ جاری ہو جائے گا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھپن میں کعبہ، نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلیے ذات بہت سے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات لے رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت دی تک کے سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت ندی مبارک گناہ مستانہ جومتے تھے، براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے برے لہلہا رہے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، پھر مجھے کہنے دیجئے جو بریلی کے کلندر نے کہا تھا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، he is the first and the last, he is in presence and in absence, his own hidden light went to see his own visible existence، یہی بات ام معبد نے دیکھی، آقا تو چل دیے، جب شام کو وفیل مسا آدھا ابا معبد اس کے گھر والا آیا تو کہنے لگا انی ارا حلیبن والا حلوبا اندنا، ہمارا گھر اور دودھ کی خوشبو یہاں تو کئی مہینوں سے فاقے تھے، وہ کہنے لگی ابو معبد دودھ کو چھوڑ، اب تعلم من حلق فی خیمتنا، کیا تو جانتا ہے آج تیری بے توقیر جھگی میں نور کے ستارے کون ٹانگ گیا؟ کالا کہنے لگا کالا لہا صفی ہلی بتا کون تھا، کہنے لگی رجل مبارک، اتنا آپ نے سنا ہے اصل بات تو آگے ہے، کہنے لگی بڑا برکتوں والا انسان آیا تھا، کہنے لگا بتا ذرا دیکھنے کو کیسا لگتا تھا، اسی پر اختتام کرنے لگا ہوں، کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تزر به سکلا او سعلا وسیم قسیم فی عینیہ تاج وفی اشفارہ ودب وفی عنقہ سطا وفی صوتہ سہل وفی لحیتہ کساسا رأیتہ ازج اکرن ان سمدا فعلہ الوقار وان تکلم سمہ فعلہ البہا اجمل الناس ابہاہ من بعید واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطقہ خرزات نظم یتحدر ربط لا تشنع من طول ولا تقتحم وین من غسر غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا لہو رفقا یحفون بہ ان قال سمعوا لقولہ ان امر تبادروا الی امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا مبن
بہت جلدی سے ترجمہ کر رہا ہوں. کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع. یہ ترجمہ آپ نے سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے. کہنے لگی میں نے ایک انسان دیکھا متناسب الاعضاء. رأیت رجلا ظاہر الوداع. میں نے ایک انسان دیکھا متناسب الاعضاء جس کا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو ہر انگ نرمل بے میل باسلیقہ باوقار. جسم ایسے لگتا تھا جیسے پھولوں بھری ڈال. اس سے بڑھ کے میں ظاہر الوداع کا ترجمہ نہیں کر سکتا. میری کم علمی میری بے بدعتی ہے میری کہ میرے پاس یہی الفاظ ہیں. کہنے لگی حسن الخلق. اس کے اخلاق خلائق کی ہر حد سے بھی خوباں. ابلج الوجہ. اور اس کا چہرہ ایسا پر نور بکائے نور نور در نور. جدھر کو نظر اٹھاتا موسم ہی بدل جاتا. وسیم قسیم فی عین ہتاج. اور جسمان مبارک سراپا اقدس قدو قامت اتنی پیاری اتنی حسین اتنا پیاری صورت والا سیرت والا خوش اندام خوش گام شیریں سخن میٹھی باتیں کہنے والا فصل لا نظر ولا حضر قول فیصل کہنے والا. بات اتنی لمبی نہ کرتا تھا کہ سننے والا اکتا جائے نہ اتنی مختصر کہ سمجھ میں ہی نہ آئے. اور اس کا پیٹ مبارک بھی حسین اور اس کا قد مبارک بھی حسین. اور وہ اس کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ جب وہ بولے لب کھولے کانوں میں رس گھولے. اگر وہ خاموش ہو جائے تو ساری کائنات رک جائے. جب وہ بولے تو کائنات وجد میں آ جائے. ابو معبد میں تمہیں کیسے بتاؤں وہ کتنا حسین تھا. دور سے دیکھو تو سراپا جاہو حشم قریب آ جاؤ تو مرد ابریشم. کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو سلام. ابو معبد کیا بتاؤں وہ کیسا تھا. فحز الرجل الزکی راسا. بس بوڑھا بابا ایسے ٹک ٹکی باندھا اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. آقا نے جب ام معبد کی جھگیا کو چمکایا تو ام معبد بھی نکھری نکھری نظر آ رہی تھی. ابو معبد کہنے لگا ویلک او تعلمین من ھذا. اوے ام معبد تیرا بیڑا تر جائے تو جانتی ہے وہ کون تھا. یہاں ایک جملہ کہنے کی جائے یہ ویلک عربی میں پیار کی جھڑکی ہوتی ہے. تو جو بیچارے کموارے ہیں جنہیں کبھی جھڑکی پڑی نہیں انہیں کیا پتا پیار کی جھڑکی. وہی لگے وتعلمین من ھذا. ام معبد تیرا بیڑا تر جائے تو جانتی ہے وہ کون تھا. ام معبد قالت له من ہوا. کہنے لگی جتنا مجھے پتا تھا میں نے بتا دیا ہے. جو تجھے پتا ہے وہ تو بتا دے. کہنے لگا واللہ انه صاحب قریش وبكل فخر انه محمد ومن آمنة الى حوا ومن عبد الله الى آدم انه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرہ ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. یہاں تک حضور کا بیان. آگے عبداللہ ابن عباس کی روایت سے تاریخ ابن عساکر سے وہ اسماء پڑھ رہا ہوں جو متحقق ہیں. عدنان بن عدد بن اشب بن صالح بن سالو بن ارحم عیسیٰ بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن یاخور بن شاروخ بن ارغو بن والد بن عابر بن شالح بن ارفقشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن انوشر بن متوشرہ بن خنو ادریس بن یرد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابو معبد کہنے لگا ام معبد ہماری خوش بختی کہ وہ آقا ہمارے گھر میں جلوہ گر ہوئے کہ جو پاک پشتوں سے منتقل ہوتے پاک رحموں سے